السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص۔ حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، آج کا یہ عظیم الشان درس استاد محترم الشیخ عبدالوحید ساجد صاحب کا تھا۔ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے وہ حاضر نہیں ہو سکے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو وہ ضرور حاضر ہوں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین استاد محترم کو لمبی صحت والی، ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ آرڈر ہوا، اس آرڈر کے مطابق جو ہے وہ حکم کے مطابق، حکم کی تعمیل میں چند ایک باتیں جس سے میری اور آپ کی اصلاح ہو جائے وہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت دے، اللہ آپ کی زندگیوں کو لمبا کرے، بابرکت بنا دے۔ ذرا قریب قریب ہو جائیں، یہ دوست سارے ادھر آ جائیں ذرا دوست۔ اللہ آپ سے راضی ہو جائے، اللہ آپ سب کو ایسے ہی جنت میں اکٹھا کر دے۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے جو ہے وہ پیدا کیا ہے، اور مسلمانوں کو عبادت کے لیے اللہ رب العالمین نے 5 وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں 5 وقت جو ہے وہ حاضر ہو۔ فرض نماز کم از کم تم مسجد میں ضرور پڑھو۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها۔ محبوب ترین جگہیں اللہ رب العالمین کے ہاں جو ہیں وہ اللہ کی مسجدیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس نبوت سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر کے اندر جو ہے وہ شامل ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ کے لیے تشریف لا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چند دن جو ہے وہ قباء کی بستی کے اندر قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چند دنوں میں، 12 دنوں میں، 14 دنوں میں، 10 سے لے کر 14 دن تقریباً جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ٹھہرے۔ ان تھوڑے سے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مسجد قباء کی جو ہے وہ بنیاد رکھی۔ آج بھی وہ مسجد جو ہے وہ مدینہ منورہ کے اندر موجود ہے، جس مسجد کے متعلق جناب رسول اللہ فرماتے ہیں جو بندہ وہاں پر گھر سے باوضو ہو کر مسجد میں جاتا ہے، قباء مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، عمرہ کرنے کا ثواب ادا ہوتا ہے۔ یہ وہ مسجد ہے، آج بھی موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے محدود وقت میں وہاں پر مسجد کی بنیاد رکھی، اپنا گھر نہیں بنایا، جو ایک بنیادی ضرورت تھی۔ ایک مسلمان کے لیے مسجد کتنی ضروری ہے، آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سے 14 دنوں کے درمیان میں وہاں پر مسجد کی بنیاد رکھ دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آ گئے، مدینہ منورہ آنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر نہیں بنایا، آپ کسی کے گھر کے اندر مہمان ٹھہرے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ہی دنوں میں مسجد نبوی کی بنیاد جو ہے وہ رکھ دی۔ ایک مسلمان کے لیے مسجد کتنی ضروری ہے، آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگا لیں۔
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے کہ آپ جب بھی کبھی پریشان ہوتے آپ کہتے قم یا بلال فاذن ارحنا بہا، بلال کھڑے ہو جائیے، اذان کہیے اور ہمیں سکون پہنچائیے۔ یعنی کہ اذان ہوگی، ہم مسجد میں جائیں گے اور مسجد میں جا کر نماز پڑھیں گے۔ جب کوئی پریشانی کا وقت آتا تو نبی پاک مسجد کا رخ کرتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی، اپنے شاگردوں کی جو تربیت کی تھی نا، وہ بھی ایسی تھی۔ ان کو مسجد کے ساتھ جوڑ دیا، اتنا جوڑ دیا کہ آپ صحابہ کو تلقین کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، میرے صحابہ اگر تمہیں پتہ چل جائے نا اذان میں اور پہلی صف میں کیا ہے تو تمہیں قرآن اندازی کرنا پڑے نا تو تم قرآن اندازی کرو پہلی صف میں آ کر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے لیے۔ اور ایسی تربیت کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج بھی اللہ رب العالمین آپ کو مدینہ منورہ لے جائے، مدینے کے اندر مسجد نبوی میں جا کر پہلی صف کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا کوئی عام کام نہیں۔ کتنا ہی بندہ وقت سے چلا جائے، مسجد نبوی کی پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا یہ بڑے نصیبے کی بات ہے۔ صحابہ کے دلوں میں شوق پیدا ہو گیا، اور صحابہ جب ان کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا پیش آتا نا کہ کوئی معاملہ گھر میں کوئی خرابی ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی، کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، پھر بھی وہ مسجد میں ہی آتے۔ ہمارے ہاں تو ہماری تربیت ہی ایسی ہو چکی ہے نا کہ نوجوان جو ہے وہ کوئی گیموں میں چلا جاتا ہے، کوئی جو ہے وہ سائڈوں پر جا کر بیٹھ جاتا ہے، کوئی سگریٹ پینا شروع کر دیتا ہے، کوئی سنوکر کے اندر چلا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، بڑے پیارے صحابی ہیں، خلیفہ رابع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے خلیفہ امیر المومنین ہیں۔ ان کا کسی معاملے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی مکالمہ ہو گیا، کوئی جھگڑا ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر گئے، آپ نے جا کر پوچھا علی نظر نہیں آ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا حضرت فاطمہ نے کہ کسی وجہ سے ہماری ناراضگی ہو گئی ہے۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کیسی کی تھی۔ آپ کو پتہ تھا یہ ٹیلی فون کا دور نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اندازہ جو لگایا، نبی پاک سیدھا مسجد نبوی کے اندر تشریف لے گئے، وہاں پر جا کر دیکھا حضرت علی جو ہے وہ مٹی کے اوپر لیٹے ہوئے، مٹی کے اوپر پریشانی کے عالم میں بھی مسجد میں آ کر جو ہے وہ لیٹ گئے۔ آپ فرماتے ہیں قم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھ۔ حضرت علی کہتے ہیں نبی پاک نے جب مجھے یہ کنیت دی نا، اے مٹی والے اٹھ، ساری زندگی مجھے یہ بات بڑی محبوب تھی کہ کوئی مجھے ابو تراب کہہ کر پکارے۔ یعنی کہ مسجد کے ساتھ دیکھیں محبت کتنی تھی، پیار کتنا تھا۔ اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدوں کو تو آباد ہی وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ جس بندے کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے وہ مسجد کو آباد کرتا ہے۔ مسجدیں بنانا یہ بھی نبیوں کا کام ہے، اور مسجد کو آباد کرنا، مسجد کی صفائی کرنا یہ بھی نبیوں کا کام ہے۔ دنیا کی پہلی مسجد ہے بیت اللہ۔ آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں، اللہ رب العالمین نے اپنے دو نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، دو نبیوں کا تذکرہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل، اللہ کو یہ انداز اتنا پسند آیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر تعمیر کی تھی، آج بھی مقام ابراہیم پر جا کر ہم لوگ جو ہے وہ سنت سمجھ کر وہاں پر جو ہے وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ کو انداز اتنا پسند آیا، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم اور اسماعیل نماز بیت اللہ بنا رہے ہیں، اور ساتھ کیا کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہم سے یہ کام قبول کر لینا۔ پہلا گھر اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں سے بنوایا، اس سے پہلے بھی تعمیر ہو چکی تھی بیت اللہ کی، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں ابراہیم اور اسماعیل کا ذکر کیا۔ مسجد اقصیٰ دیکھ لیں، حضرت سلیمان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروائی، اور مسجد نبوی کی تعمیر خود بنفس نفیس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ شامل ہو کر جو ہے وہ
مسجد نبوی کی تعمیر کی. یہ نبیوں کا کام ہے مسجدیں بنانا، اور نبیوں کا کام ہے مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں کی صفائی کرنا. آپ پہلا پارہ اٹھا لیں. اللہ فرماتے ہیں وَآہِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ہم نے اپنے نبیوں سے، ابراہیم اور اسماعیل سے یہ عہد لیا، یہ حکم دیا، یہ وعدہ لیا کہ تم کیا کرو، ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ یہاں پر میرے اس گھر میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے، نمازیں پڑھنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے بیت اللہ کو صاف ستھرا کرنا. مسجد کی صفائی کرنا بھی، مسجد کو صاف ستھرا کرنا بھی نبیوں کا کام ہے. یہ نبیوں جیسا کام ہے. بڑا ہی خوش نصیب وہ بندہ ہے جس کو اللہ رب العالمین جو ہے وہ مسجد کی آباد کاری کی توفیق عطا فرما دے. اور اللہ کے بندوں ملتا کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے کو تم دیکھو نا کہ مسجد کی خبر گیری کرتا ہے، مسجد کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، مسجد کے کاموں میں دلچسپی لیتا ہے، اس بندے کے ایمان کے متعلق گواہی دے دو وہ بندہ مومن ہے. اس بندے کے ایمان کے متعلق گواہی دے دو وہ بندہ مومن ہے. اور خبر گیری یہی ہوتی ہے، نماز کا خیال کرنا، اذان کا خیال کرنا، مسجد کا خیال کرنا، صفائی کا خیال کرنا. یہ اتنا عظیم کام ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس بندے کو تم دیکھو وہ مسجد کی خبر گیری کرتا ہے، اس بندے کے ایمان کے متعلق گواہی دے دو وہ بندہ مومن ہے. یہ اتنا بڑا عظیم کام ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے یہ کام لیا ہے، اسی لیے تو نبیوں سے کام لیا. نبی پاک چند دن قباء میں ٹھہرے بستی میں، آپ نے مسجد کو ضروری سمجھا، اپنے گھر کو نہیں ضروری سمجھا. گھر بعد میں بنایا. پھر مدینہ میں گئے تو مدینہ کے اندر مسجد نبوی کی جگہ پہلے خریدی، پہلے مسجد نبوی بنائی، بعد میں جو ہے وہ گھر بنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کی ایک عورت جو ہے وہ صفائی کیا کرتی تھی. ایک عورت، ایک عام سی عورت. اور اللہ کے بندو، یہ مسجد کی صفائی کرنا یہ کتنا عظیم کام ہے. ایک تو یہ نبیوں کا کام، اللہ نے نبیوں سے کہا کہ میرے گھر کی صفائی کرو. یہ اتنا عظیم کام ہے. حدیث سنیے، ایمان تازہ کیجیے. صحابہ نے، وہ عورت مسجد کی صفائی کرتی تھی. آج بھی بڑی بڑی اللہ والی مسجد کی صفائی کرتی ہیں جس طرح گھروں کی صفائی کرتی ہیں. اللہ میری ان بہنوں کی زندگی میں برکت دے دے جو مسجد کے ساتھ اتنی دلچسپی اور محبت رکھتی ہیں. مسجد نبوی کی ایک عورت صفائی کیا کرتی. صحابہ فرماتے ہیں وہ عورت فوت ہو گئی. ہم نے کوئی اس کام کو اتنا بڑا نہ جانا، اس کو کفن دفن دیا، اس کی نماز جنازہ پڑھی اور دفنا دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ عورت کدھر ہے جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی؟ وہ عورت کدھر ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی ہے اور ہم نے اس کا کفن دفن کر کے جو اس کو دفنا دیا ہے. آپ نے فرمایا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ وہ عورت فوت ہو گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ کے قبرستان کے اندر تشریف لے گئے اور آپ نے اس عورت کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا کی. نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھی، نماز جنازہ اس عورت کی قبر پر کھڑے ہو کر نبی پاک نے پڑھی. جی کتنا عظیم کام ہے، کتنی خوش نصیب وہ عورت تھی، اور کتنے ہی نصیبے کا یہ کام ہے مسجد کو بنانا، مسجد کی صفائی کرنا، مسجد کی آباد کاری کرنا اور مسجد کے ساتھ دل لگانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 بندے ایسے ہیں جن کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. جن میں سے ایک بندہ وہ ہے رجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ بندہ جس کا دل جو ہے وہ مسجد کے ساتھ جو ہے وہ لگا رہتا ہے. کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. مسجد کے ساتھ دل کس طرح لگتا ہے؟ آج کے ان سردیوں کے موسم میں اللہ
کی قسم زور کی نماز پڑھے نا تو عصر کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، عصر کی نماز پڑھے نا مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے، مغرب کی پڑھے ساتھ ہی عشاء کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ ایک ایک وضو کے ساتھ بندہ دو دو تین تین نمازیں پڑھ لیتا ہے، ایک ایک وضو کے ساتھ۔ مسجد کے ساتھ دل لگنا، مسجد کی محبت میں رہنا کہ یار اب اذان ہو جائے، اب ظہر کا ٹائم ہو گیا، اب عصر کا ٹائم ہو گیا، مغرب کا ٹائم ہو گیا، عشاء کا ٹائم ہو گیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ مسجد کو آباد نہیں نہ کرتے، اذان سننے کے بعد مسجد میں نہیں آتے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے صحابہ، میرا جی چاہتا ہے میں لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں اور میں اپنے مصلی امامت کے اوپر، محمد رسول اللہ کے مصلی کے اوپر، میں تم میں سے کسی ایک کے اوپر ایک کو کھڑا کروں اور میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو اذان سننے کے بعد مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رحمت للعالمین بن کر آئے۔ جو لوگ اذان سننے کے بعد مسجد میں نہیں آتے، باجماعت نماز ادا نہیں کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار ناراضگی کرتے ہوئے فرمایا، میرا جی چاہتا ہے میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں کہ ہو مرد، بالغ ہو، تندرست ہو اور مسجد میں آ کر نماز نہ پڑھے، مسجد کو آباد نہ کرے۔ اللہ کے سائے میں وہ بندہ ہوگا جس بندے کا دل جو ہے وہ مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ اور پیارے بھائیوں، مسجد کے اندر ابھی بندہ آتا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان کو، اس کلمہ پڑھنے والے کو جس کا دل مسجد کے ساتھ لگتا ہے، اتنا پروٹوکول دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک بندہ باوضو ہو کر گھر سے مسجد کے لیے نکلتا ہے، وہ آتا ہے باوضو ہو کر مسجد میں، اس نے آنا ہے، آ کر اس کا ایک ہی مقصد ہے، آ کر مسجد میں یا تو اس نے کچھ پڑھنا ہے یا پڑھانا ہے، علم سیکھنا ہے یا سکھانا ہے۔ باوضو ہو کر مسجد میں آتا ہے، کوئی اس کا دوسرا مقصد نہیں، فجر کی نماز کے لیے، صبح کی نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے۔ ایک حدیث میں الفاظ موجود ہیں، اس بندے کو مکمل حج کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ باوضو ہو کر کسی نماز کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے نا، کاجر الحاج المحرمی، اس بندے کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے کوئی بندہ حاجی احرام باندھ کر بیت اللہ کے لیے نہیں جاتا، اتنا ثواب اس بندے کو ملتا ہے۔ ابھی یہ بندہ گھر سے نکلا ہے اور اگر وضو کرتا ہے، وضو کرنے سے بندے کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ آج کل کے سردیوں کے موسم میں مسجد کی طرف چل کر آنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا اور ناپسندیدگی کے باوجود وضو کو اچھا کرنا، پانی ٹھنڈا ہے پھر بھی وضو اچھا کرنا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ گناہ معاف کرتا ہے، درجات بلند کرتا ہے۔ اور جب بندہ وضو کرتا ہے تو انسان کے جو اعضاء ہیں، جہاں جہاں پر وضو لگتا ہے، پانی لگتا ہے، اللہ یہاں پر ویسے ہی گناہ معاف کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور مسلمان کا پروٹوکول دیکھیے کہ حشر کے میدان میں جناب رسول اللہ فرماتے ہیں میں اپنی امت کو حوض کوثر پر دیکھوں گا، پہچانوں گا۔ صحابہ کہتے ہیں کس طرح آپ پہچانیں گے اللہ کے نبی، اتنی دنیا ہوگی۔ آپ نے فرمایا غرم محجلین من اثر الوضوء، میری امت کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے جن کی وجہ سے میں اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لوں گا اور حوض کوثر پر ان کو جو ہے وہ آ کر جو ہے وہ میں خود اپنے ہاتھوں سے ان کو جو ہے وہ پانی پلاؤں گا۔ بابا جی آدم علیہ السلام سے لے کر ہر نبی کی قوم ہوگی، وہاں پر امت ہوگی، لیکن امت محمدیہ کی پہچان ہوگی غرم محجلین من اثر الوضوء، یہ جو نماز کے لیے وضو کیا ہوگا نا، یہ پہچان بن جائے گی۔ یہ پروٹوکول ہے مسلمان کا۔ ابھی یہ پروٹوکول گھر سے باوضو ہو کر نکلا ہے اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسجد میں آتا ہے، نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اس کو ایسا ہی ثواب ملتا ہے جیسے نماز پڑھ رہا ہے۔ اور جب نماز پڑھتا ہے، نماز کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، بندہ کہتا ہے نا تو بندے کو اللہ رب العالمین خود جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ کون جواب دیتا ہے؟ کوئی بڑا چودھری نہیں، اللہ خود بندے کا جواب دیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھتا چلا جاتا ہے، بندے کا اللہ جواب دیتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر اذکار کرنا،
اور جب تک بندہ اس کا وضو نہ ٹوٹے، کوئی گفتگو نہ کرے، ایسی ادھر ادھر کی بات نہ کرے، جب تک اپنی نماز والی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، یا اللہ اس بندے کو معاف فرما۔ یہ مسلمان کا ایک پروٹوکول دیکھیں آپ، ایک مومن بندے کا پروٹوکول تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بندے کو کتنا پروٹوکول دیا ہے۔ پیارے بھائیو، ایمان تازہ کرنے کے لیے آپ کو میں 2-3 محدثین کی باتیں سناتا ہوں کہ مسجد کو آباد کرنا، مسجد کے ساتھ دل لگانا، یہ ان لوگوں نے اس بات کو پلے باندھ لیا تھا۔ ایک مسلمان ہو اور مسجد سے غافل ہو، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ امام بشر الحافی بہت بڑے جو ہے وہ وقت کے محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے ان کا لقب پڑ گیا تھا الصفا، صف والے۔ کیوں صف والے لقب پڑ گیا؟ بصرہ کی جامع مسجد میں انہوں نے پہلی صف میں 50 سال نماز پڑھی ہے۔ کون سی صف میں نماز پڑھی ہے؟ پہلی صف کبھی چھوڑی ہی نہیں۔ 50 سال بصرہ کی جامع مسجد میں نماز ادا کی، لوگوں نے نام ہی ڈال دیا صفا، کہ ان کا حضرت صاحب کا، امام صاحب کی کبھی پہلی صف چھوٹی ہی نہیں۔ مسجد کے ساتھ اتنی محبت، پہلی صف۔ امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ وقت کے بہت بڑے محدث ہیں اور تابعی ہیں، کہتے ہیں ما اذن مؤذن منذ 20 سنة الا كنت في المسجد۔ میں نے اپنی زندگی کی، امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ایک روایت میں 40 سال، ایک روایت میں 20 سال۔ کہتے ہیں امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی کی 20 سال نمازیں اس حال میں ادا کی ہیں، مؤذن اذان بعد میں دیتا تھا، میں مسجد میں پہلے پہنچ جاتا تھا۔ کتنے سال کی نمازیں ادا کی ہیں؟ 20 سال کی نمازیں۔ مؤذن کے اذان دینے سے پہلے میں مسجد میں چلا جاتا تھا۔ ہم نے اپنی زندگی کے 1 سال کی نمازوں کی گارنٹی نہیں دے سکتے، ہم 1 سال کو چھوڑیں، پچھلی 5-10 نمازوں میں سے ہم میں سے کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، الا ماشاءاللہ کو بندہ ہو کہ اذان سے پہلے مسجد میں آ جائے۔ اتنی محبت۔ کہتے ہیں 20 سال میں نے اپنی نمازیں اس طرح ادا کی، مؤذن اذان بعد میں دیتا تھا اور میں مسجد میں پہلے چلا جاتا تھا۔ سبحان اللہ، ہمیں ایسا شوق پیدا فرما ہمارے دل میں۔ اے اللہ ہمیں بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں اپنی مساجد کی محبت پیدا فرما۔ امام اعمش رحمہ اللہ، ان کا نام سلیمان بن مہران ہے، کوفی، بہت بڑے محدث ہیں، کہتے ہیں لم تفتنی الصلاۃ مع الجماعۃ ما یقرب 40 سنۃ الا مرۃ واحدۃ حین ماتت والدتی وقد اشتغلت فی تجہیزها وتکفینها۔ کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی کی 40 سال نمازیں باجماعت مسجد میں ادا کی ہیں، باجماعت مسجد میں ادا کی ہیں۔ لم تفتنی الصلاۃ مع الجماعۃ، 40 سال ما یقرب 40 سنۃ، 40 سال باجماعت مسجد میں نماز ادا کی ہے۔ صرف ایک نماز، صرف ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے نماز چھوڑی نہیں، صرف جماعت کے بغیر پڑھی تھی، اور خود اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں حین ماتت والدتی، اس وقت جس دن میری والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، میں ان کی تجہیز و تکفین میں، کفن دفن میں مصروف ہو گیا۔ کفن دفن کی وجہ سے صرف ایک نماز میری 40 سال میں جماعت کے بغیر میں نے پڑھی ہے، ورنہ 40 سال میں نے کبھی جماعت کے بغیر نماز ہی نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے اللہ ہمیں اپنی زندگی کی آخری نماز بھی مسجد میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آخری نماز بھی زور پڑھی ہے تو اثر سے پہلے، اے اللہ ہمیں اثر کی نماز سے پہلے موت ہے تو زور مسجد میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر مغرب سے پہلے موت ہے تو اثر مسجد میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے بھائیو، مسجد کو آباد کرنا، مسجد بنانا، یہ دیکھ لیں کتنا عظیم عمل ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارے رویے، کہیں ہمارے رویوں کی وجہ سے مسجدیں خالی تو نہیں ہو رہی، مسجدیں برباد تو نہیں ہو رہی۔ مسجد میں تو ہر کوئی خادم ہے، مسجد میں تو ہر کوئی خادم ہے، ہر کوئی آ کر وہاں پر، کوئی چودھری نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی جٹ نہیں، کوئی مغل نہیں، کوئی لوہار نہیں، سارے یہاں پر آتے ہیں اور آ کر اللہ کے سامنے اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ یہ ہاتھ کھڑے ہیں،
جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے نا، اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کرنے کا مطلب یہ ہے یا اللہ یہ میرے ہاتھ کھڑے ہیں، آپ نے سنا ہے نا ہینڈز اپ، ہاتھ کھڑے کر دو، یا اللہ یہ میرے ہاتھ کھڑے ہیں، یہ دیکھ لے میرے ہاتھ خالی ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، نہ میری کوئی چدراہٹ ہے، نہ میرا بڑا پن ہے، نہ میری ذات بڑی ہے، اے اللہ میری کوئی اوقات نہیں، اے اللہ میں تیرے سامنے سجدہ کرنے کے لیے آیا ہوں، تیری ذات ہی بڑی ہے۔ مسجد میں آ کر پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا تھا کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، فضیلت تو تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اور مسجد میں آ کر متقی بن جاؤ، مسجد میں آ کر اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ، اور اپنے اندر برداشت پیدا کرو۔ یہ عدم برداشت کا رویہ جو ہے اس نے ہماری مساجد کو خالی کر کے رکھ دیا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، خصوصاً ہماری مساجد اہل حدیث کے اندر یہ جو عدم برداشت ہے نا، اس نے ہمارا ماحول خراب کر دیا۔ اللہ جانتا ہے مسجد میں کوئی بچہ شرارت کر دے، ہم چیخو پکار کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، بچہ وہ شرارت کر رہا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی سے بڑھ کر، بیت اللہ سے بڑھ کر کوئی مسجد نہیں۔ آپ کی مکی مسجد کی اہمیت رسول اللہ کی مسجد سے زیادہ نہیں ہے۔ نبی پاک مسجد کے اندر خطبہ دے رہے ہیں، مسجد نبوی کے اندر خطبہ دے رہے ہیں، حضرت حسن و حسین چھوٹے چھوٹے، ان کی والدہ نے ان کو کپڑے سی کر دیا، آج بھی سمجھتے ہیں آپ وہ توپ پہنتے ہیں نا، توپ اس طرح کو لمبے لمبے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں، جب وہ آگے اندر داخل ہوتے ہیں تو کبھی پاؤں ان کے کپڑے کے اوپر آتا، کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں۔ نبی پاک کا اپنے نواسوں کے ساتھ اتنا پیار آپ سے دیکھا نہیں گیا، نبی پاک نے اپنا ممبر چھوڑ دیا اور اتر کر جو ہے وہ اپنے نواسوں کو پکڑ لیا۔ مسجد کے اندر آگے یار پھر کیا ہو گیا، کمی پیشی ہو گئی تو پھر کیا ہو گیا؟ اللہ کے بندو سینموں کے اندر جا کر دیکھو، فیملی الو ہوتی ہے، وہاں پر کوئی گلاس ٹوٹ جائے، کوئی شیشہ ٹوٹ جائے، کوئی نقصان ہو جائے، کبھی نہیں ہو سکتا وہ آپ کو سین میں سے اٹھا کر باہر پھینک دے، اور ہم لوگ بچوں کو اٹھا کر مسجد میں باہر پھینک دیتے ہیں۔ یہ عدم برداشت ہے۔ کسی کا پاؤں زیادہ لگ گیا، کسی کا پاؤں نرم ہو گیا، کوئی آگے کھڑا ہو گیا، کوئی پیچھے کھڑا ہو گیا، وہ اس میں نرمی ہے، برداشت کریے، برداشت، نرم ہو جاؤ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے۔ آخری حدیث سناتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے۔ پیارے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، صحابہ کہتے ہیں ایک بدو آیا، ایک عرابی آیا، وہ مسجد نبوی کے اندر آیا، کچی مسجد ہے، آیا، آ کر اس نے اپنا تہمد اوپر کیا، شلوار نیچے کی، اور بیٹھ کر مسجد نبوی کے ایک کونے کے اندر دیوار کے ساتھ بیٹھ کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ کیا کیا؟ پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ تھوکا نہیں، گند نہیں ڈالا، کوئی اور کام نہیں کیا، پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ یار اس سے بڑی گستاخی اور اس سے بڑا کام کیا ہو سکتا ہے مسجد کے اندر کہ ایک بندہ آئے، آ کر اپنی شلوار اتارے، سب کے سامنے تہبند اٹھائے اور نیچے کرے اور سب کے سامنے وہاں پر بیٹھ کر پیشاب کرنا شروع کر دے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم لپکے، ہم نے ہمارا جی چاہا اس بندے کو پکڑ لے۔ نبی پاک نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اسے پیشاب کرنے دو۔ جب اس نے پیشاب کر لیا نا، نبی پاک نے اس کو بڑے ہی پیار کے ساتھ بلایا اور بلا کر کہا اللہ کے بندے، مسجد اس کام کے لیے تو نہیں نہ بنائی گئی، یہاں پر تو اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، یہاں پر تو اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے، بڑے پیارے انداز سے۔ اب اندازہ لگائیں کہ ایسا اخلاق ہمارے اندر بھی ہے مسجدوں میں، کیا ایسا نرم رویہ ہمارے اندر بھی ہے؟ بچہ گھر میں شرارت کرتا ہے نا، پیشاب کرتا ہے، پوٹی کر دیتا ہے، بولو براز کرتا ہے، تو اس کو دھویا جاتا ہے، دھوتے ہیں یا اس کو اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں؟ دھوتے ہیں نا۔ یہ مسجدیں ہیں، یہی نہیں بچوں سے آباد ہونی ہے، یہ نہیں نوجوانوں سے آباد ہونی ہے۔ اپنے نوجوانوں کو مساجد میں لائیں، ان بچوں کو آج کے اس فتنوں کے دور کے اندر مسجدوں میں لائیں، مسجدوں کو آباد کریں۔ یہ موبائل کو چھوڑ کر، انٹرنیٹ کو چھوڑ کر، یہ فحاشی اور اوریانی کے کاموں کو چھوڑ کر، فلموں کو چھوڑ کر، گانوں کو چھوڑ کر، اللہ کی قسم یہ نوجوان مسجدوں میں آتے ہیں، ان کو جتنی سہولتیں دے سکتے ہیں مسجدوں میں سہولتیں دیں، مسجدوں کو آباد کریں، ان کو کھانا کھلائیں، ان کو سہولیات دیں، ان پر مال خرچ کریں، اپنے ائمہ پر مال خرچ کریں، اپنے نمازیوں پر مال خرچ کریں، اور مسجد کے نمازیوں کا، مسجد کے مؤذن کا، مسجد کے امام کا، مسجد میں بیٹھنے والوں کا اللہ کی قسم پروٹوکول ہی اور ہے۔ اس جیسا پروٹوکول بھی ہے۔ مؤذن کی اذان جہاں تک جاتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر چیز گواہی دے گی۔
قرآن پڑھنے والا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین تم میں سے وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے پڑھاتا ہے۔ نمازی کی فضیلت الگ ہے، امام کی فضیلت الگ ہے، مؤذن کی فضیلت الگ ہے، جو مسجد میں آتا ہے اس کی فضیلت الگ ہے، اور جو آ کر اس مسجد میں بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ کی مسجدوں میں سے، اللہ کے گھروں میں سے کچھ لوگ اکٹھے ہو کر پڑھتے پڑھاتے ہیں، وہاں پر سیکھتے سکھاتے ہیں، نزلت علیہم السکینہ غشیتہم الرحمہ حفتہم الملائکہ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ 4 پروٹوکول دیتے ہیں۔ کتنے پروٹوکول؟ نزلت علیہم السکینہ، اللہ ان کے اوپر سکینت نازل کرتی ہے، سکون۔ غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ حفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ رب العالمین خود اپنے فرشتوں میں ان بندوں کا نام لے لے کر کہتے ہیں میرا فلاں بندہ فلاں مجلس میں بیٹھ کر میرا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، مسجد کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ جب ہمیں موت دے تو اس حال میں موت دینا عقیدہ توحید ہو، ایمان کی حالت میں موت ہو۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھنا اسلام پر، جب موت آئی تو ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمانا۔ اب دعا کے لیے اور کچھ کلمات آپ کے سامنے شیخ عبدالشکور محمدی صاحب تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے کچھ کلمات ضرور کہیں گے۔ شیخ تشریف لائیں، ان کے سامنے سبق سنانا یہ بڑا مشکل کام تھا، لیکن میں نے چند کلمات کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس کو میری اور آپ کی آخرت کے لیے جو ہے وہ ذریعہ نجات بنا دے۔ یہ جو چند باتیں ہیں پیارے بھائیوں، ان کو کرنے کا مقصد پتہ کیا ہوتا ہے؟ جلسے ہوتے رہتے ہیں، مقصد پتہ کیا ہے؟ بات پلے پڑے، لوگوں کو مسجد میں لائیں، ایک ایک بندہ 5 بندے ساتھ لائے، اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر آیا کریں، اپنے محلے والوں کو ساتھ لے کر آیا کریں۔ یہ جس بندے نے جب تک نمازیں پڑھنی ہیں نا، یہ ہمارے مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ اجر ملتا رہے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم، جزاکم اللہ۔